السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے شہر ستم گر میں کی ایپیسوڈ، جس کو پڑھنے یا سننے کے آپ لوگ شدت سے منتظر ہوں گے۔ تو جناب میں آپ کو مزید انتظار نہیں کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجئے، تاکہ ہمارے چینل پہ ایسے ہی آپ کو مزے کے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پر وقت مل سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرنے والی ہوں ناول تیرے شہر ستم گر میں کی آخری قسط، جس کو پڑھ کے آپ یقیناً افسردہ ہو جائیں گے کہ اب ہمارا بینی کاشان بابر سے ناطہ ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ آخری قسط آ چکی ہے اس کی۔ تو چلیں اب میں مزید وقت نہیں لیتی آپ کا۔ بابر، ہم غلط جا رہے ہیں، یہ راستہ ایئرپورٹ نہیں جاتا۔ وہ تعجب خیز انداز میں سیدھی ہوئی۔ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں، بابر نے اطمینان سے کہتے ہوئے اسے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے اسے دوبارہ خود سے لگا لیا۔ اس کی الجھن کم نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ مزید سوال کرتی گاڑی ایسی جگہ رکی جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ جگہ تھی قبرستان۔ باہر آؤ، بابر اسے کہہ کر گاڑی سے اترا۔ وہ بھی سر پر شال اڑتی حیران پریشان سی باہر آ گئی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں بابر؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آؤ بتاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا اور وہ نہ سمجھی کا پیکر بنی اس کے ساتھ چلتی گئی۔ وہ قبروں کے درمیان بنے راستے پر بہت احتیاط سے چل رہا تھا اور یہی احتیاط وہ بھی برت رہی تھی۔ ایک قبر کے پاس آ کر وہ رک گیا اور بینی کو آگے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ الجھی ہوئی سی تھوڑا آگے آئی تو قبر پر لگا کتبہ پڑھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پاشا کی قبر تھی۔ بابر اسے پاشا کی قبر پر لے کر آیا تھا۔ اس نے یکدم بابر کی جانب دیکھا۔ رخصت ہو کر جاتی بیٹی باپ سے نہ ملے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ اس کی حیرت زدہ سوالیہ نظریں بھانپتے ہوئے بابر نے مسکرا کر جواب دیا۔ بابر کی اس عمل پر دل بھر آیا جسے وہ کوئی نام بھی نہ دے سکی۔ کیا کہتی وہ اس عمل کو؟ محبت، اعلیٰ ظرفی، وعدے کی پاسداری، یا محض انسانیت کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے باپ کی قبر پر لے آیا تھا، وہی باپ جو اس کی لاڈلی بہن کا قاتل تھا؟ وہ چند قدم آگے آئی اور پنجوں کے بل وہاں بیٹھ کر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ قبر کی سوکھی مٹی پر پھیرا۔ دادا! اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے۔ بینی کی کیفیت اس وقت وہی تھی جو کسی بھی بیٹی کی ہو سکتی تھی، لہٰذا بابر نے اسے پورا وقت دیا اور خود فاصلے سے پیچھے کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ اب جب قبر پر آ گیا ہے تو فاتحہ پڑھ کر مغفرت کی دعا کر لے، مگر کوشش کے باوجود وہ اس شخص کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکا جس کی وجہ سے آج اس کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لہٰذا بس دل ہی دل میں تمام قبر والوں کے لیے فاتحہ پڑھ لی۔ بینی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھتی ہوئی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اسے پاشا کے حوالے سے ساری اچھی بری باتیں یاد آ گئی تھیں، خاص طور پر اس کا خود اپنے ہاتھوں ان پر گولی چلانا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تبھی بابر نے اسے تھام کر واپس کھڑا کیا تو وہ تھوڑا ہوش میں آئی۔ چلیں؟ بابر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں واپس آ کر کیب میں سوار ہو گئے جو اب اپنی اصلی منزل کی جانب گامزن تھی۔ تم اچانک مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ اس کے سینے سے لگ کر بیٹھی بینی نے پوچھا۔ کیونکہ کاشان نے مجھے بتایا تھا کہ تم اپنے دادا کی قبر پر جانا چاہتی تھیں، مگر کوئی محرم نہ ہونے کی وجہ سے جا نہیں پائی تھی۔ اب تو مطمئن ہونا تم، اس نے بتاتے ہوئے تائید چاہی۔ بہت زیادہ، اس نے کہہ کر پرسکون ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی فلائٹ جب اسلام آباد ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈ ہوئی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور رن وے کے اطراف میں جلتی پیلی لائٹس آن تھیں۔ ڈرائیور پہلے ہی انہیں ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس نے سامان گاڑی میں رکھا اور گھر کی جانب سفر شروع کیا۔ کچھ دیر بعد بالآخر یہ لوگ ہاشمی ولا پہنچ گئے تھے جو ان کا اپنا گھر تھا۔ تو فائنلی ہمارا گھر آ گیا۔ بابر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر اپنا حنائی ہاتھ رکھتے ہوئے بینی باہر آ گئی۔ گھر یہیں تھا، ہم آ گئے ہیں، بینی نے تصحیح کی۔ ہاں، گھر تو واقعی کب سے اکیلا ویران سا یہیں تھا، آج اس کی رونق آ گئی ہے۔ اس نے بھرپور انداز میں تائید کی تو وہ مسکرا دی۔ اندر چلیں؟ بابر کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے گھر کے اندر آ گئے۔ گھر میں تو ویسے کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر سرونٹ کوارٹر میں شکیلہ اور اس کا شوہر راشد رہتے تھے جو وقتاً فوقتاً یہاں چکر لگاتے رہتے تھے۔
لیکن بابر نے آج سے انہیں بھی ایک لمبی چھٹی دے دی تھی کہ وہ دونوں فی الحال بس ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتے تھے۔ پچھلی مرتبہ جب وہ یہاں آئی تھی تو بہت برے حالات میں محض کچھ دن کی مہمان بن کر آئی تھی، مگر آج اس نے نہایت خوشگوار حالات میں پورے حق سے بطور مالکن اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ بے ساختہ ہال کے وسط میں رک کر پچھلی یادیں سوچتی گئی۔ کیا ہوا؟ بابا نے پیچھے سے کان میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سب جھٹک کر مسکرا دی۔ کمرے میں چلیں؟ اس کے سوال پر بینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آگے جانے ہی لگی تھی کہ یکدم بابر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ رک کر ناسمجھی سے پلٹی۔ کیا ہوا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ کوئی جواب دینے کے بجائے بابر نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سینے سے آ لگی۔ نئی نویلی دلہن خود اپنے پیروں پر چلتے ہوئے کمرے میں جاتی اچھی نہیں لگے گی، وہ معنی خیزی سے بولا۔ تو کیا کمرے تک لے جانے کے لیے پرائیویٹ جیٹ بلاؤ گے؟ بینی نے بھی دونوں ہاتھ اسے کندھوں پر رکھے۔ ہاں، میں ہوں نا۔ اس نے جھک کر نازک سے وجود کو باہوں میں اٹھا لیا۔ بینی نے بھی دونوں بازو گردن کے گرد حمائل کر لیے۔ وہ متوازن انداز میں چلتا ہوا اوپر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ پورا بیڈ روم بہت ہی نفیس اور خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ مدھم روشنی نے ماحول خوابناک بنایا ہوا تھا۔ بیڈ پر سجے گلاب و موتیا کی خوشبو نے فضا معطر کر رکھی تھی۔ وہ بیڈ کی جانب آیا اور آہستہ سے بینی کو پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھا دیا۔ خود بیڈ سے نیچے لٹکتے اس کے پیروں کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا اور سینڈل میں مقید مہندی والے پیر آزاد کرنے لگا۔ رہنے دو، میں خود کر لوں گی، بینی نے جلدی سے ٹوکا۔ کیوں؟ کیا میرا چھونا اچھا نہیں لگا؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے سینڈلز اتار دیے۔ نہیں، مگر تم میرے پیروں کو چھوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے، اس نے تصحیح کی۔ اچھا، تو پھر کہاں ہے میری جگہ؟ اس نے سر اٹھا کر میں نے خزی سے دیکھا۔ بینی نے اس کی جیکٹ پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچا تو وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہاں، بالکل میرے پاس، میرے دل میں۔ اسے جیکٹ سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس نے رومانوی سرگوشی کی۔ بابر کو اس پر بے ساختہ پیار اور خود پر رشک آیا۔ آپ نے مجھ ناچیز کو اپنے دل کی مسند پر جگہ دینے کا شرف بخشا۔ اس خوشی میں یہ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے، اس نے شریر سے انداز میں کہا۔ اجازت ہے؟ وہ بھی شرارت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ بابر نے اپنی بلیک جیکٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ باہر نکالا۔ یہ وہی بی والا لاکٹ تھا جو پہلے بابر نے اسے دیا تھا اور پھر بینی دکھی دل سے اسے واپس دے گئی تھی۔ وہ لاکٹ اس کی گردن میں پہنانے کے لیے قریب ہوا۔ اب دوبارہ اسے مت اتارنا، اس نے نزدیک رہتے ہوئے سرگوشی میں گزارش کی۔ تم دوبارہ ایسی نوبت نہیں آنے دینا۔ اس کے دھیمے انداز میں بھی طنز نہیں التجا تھی۔ نہیں آنے دوں گا، وعدہ، بابر نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے چوما۔ وہی ہاتھ جو اس نے چھوڑ دیا تھا لیکن اب زندگی بھر تھامے رکھنے والا تھا۔ پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے ان آنکھوں کو چوما جن میں اس کی وجہ سے آنسو آئے تھے، اور اب ان آنکھوں میں موجود سب یہ خوابوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں تعبیر تک لے جانا تھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار بینی نے جس شخص کو چاہا تھا، اب بالآخر وہ پورے حق سے اس کے پاس تھا، جس کی قربت و لمس سے ایک انوکھا خمار چڑھنے لگا۔ اس کی پلکیں ایک پرسکون احساس سے بوجھل ہونے لگیں اور اس نے ہر بندھن سے خود کو آزاد کرتے ہوئے اس کے سپرد کر دیا، جس نے اسے اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے خود میں چھپا لیا۔ میں نے اوڑھا رنگ لال فقط، رنجش کی دیوار دی توڑ سجن، میں نے تجھ سے سچا عشق کیا، دی ساری دنیا چھوڑ سجن، چل مجھ سے عشق دوبارہ کر، چل پھر سے ناتا جوڑ سجن۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں گم، باقی دنیا کو مانو بھول ہی گئے تھے، اور بھولتے بھی کیسے نہیں، اتنا ترسے جو تھے ان حسین لمحوں کو جینے کے لیے جو اب بالآخر انہیں نصیب ہو گئے تھے، جیسے صبح ایک دوسرے کی باہوں میں بیدار ہونا اور آنکھیں کھولتے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا۔ ابھی بھی بینی نے نیند پوری ہونے پر کسمسا کر موندی موندی آنکھیں کھولیں تو بابر کو اپنی جانب نرم نظروں سے دیکھتا ہوا پایا۔ بابر نے کوہنی تکیے پر رکھ کر سر کو ہتھیلی سے سہارا دے کر اٹھایا ہوا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر کھڑکی پر لٹکے دبیز پردوں نے ابھی تک کمرے میں نیم اندھیرا قائم کر رکھا تھا۔ گڈ مارننگ، نظریں ملنے پر بابر نے وش کیا۔ گڈ مارننگ، وہ غنودگی کے عالم میں جواب دے کر اسے لپٹتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی، مطلب اس کا بیدار ہونے کا ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں یاد ہے بینی، ایک بار تم نے کہا تھا کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم صبح اٹھ کر سب سے پہلے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں؟ وہ بھی اس سے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔
اسی غنودگی میں جواب آیا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہماری وہ چاہت پوری ہو گئی۔ بابر نے خوابناک انداز میں کہتے ہوئے اپنے سینے پر رکھا اس کا مہندی والا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ چاہت پوری ہو گئی نا، اب پلیز مجھے نیند پوری کرنے دو، وہ ہنوز نیند سے بوجھل کیفیت میں بولی۔ بابا نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آہستہ سے اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے میٹھی نیند سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر کھڑکی کے پردے سمیٹتا واپس آیا تو بینی ویسے ہی سوتی ہوئی ملی جیسے کمرے میں آتی سورج کی روشنی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ نزدیک بیٹھ کر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا گیا جس کے دل کا چہرے پر ایک انوکھا سا سکون تھا۔ اچانک اسے شرارت سوچی اور اس نے اپنے گیلے بال ہاتھ سے ایسے زور زور سے جھاڑے کہ پانی کی کئی بوندیں سیدھا بینی کے چہرے پر گریں۔ تلملا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ حسب توقع وہ بگڑ گئی۔ پاگل پن نہیں، یہ بہت رومانٹک رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن شوہر کو اپنے گیلے بالوں سے جگاتی ہے، مگر تمہاری تو اپنی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی تھی تو سوچا یہ عظیم کام میں ہی کر لوں۔ اس نے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا، آج سے شوہر کا اپنی بیوی کے ہاتھوں پٹنے کا بھی رواج شروع ہوگا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھاتی اس کی جانب لپکی تو وہ اس کے ارادے بھانپ کر فوری طور پر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھی ہار مانے بنا اس کے پیچھے دوڑی۔ بینی نہیں، شوہر پر ہاتھ اٹھانا بری بات ہوتی ہے۔ وہ ہنوز ہنستے ہوئے اپنے بچاؤ کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ گلدان تو اٹھا کر مار سکتی ہوں نا، وہ بھی نشانہ لینے کی کوشش میں تھی۔ اچھا چلو کل تم بھی ایسے ہی میری نیند خراب کر کے حساب برابر کر لینا، بس خوش؟ اس نے بیچ کی راہ نکالی۔ حساب تو ابھی واقعی بہت سے باقی ہیں جو برابر کرنے ہیں، اس نے بھی مصنوعی طنز مارا۔ اچھا ایسی بات ہے تو چلو سارے حساب برابر۔ وہ شرارتاً بچنے کی کوشش چھوڑ کر دلچسپی سے کہتا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے مصنوعی غصے کی جگہ ناسمجھی نے لے لی۔ مطلب مجھ پر حملہ کرو اور اپنے سارے بدلے لے لو۔ اس کی دلچسپی ہنوز قائم تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بینی کبھی اسے چوٹ نہیں پہنچائے گی۔ بی جان کہتی ہیں بدلہ لے کر سزا دینے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے۔ اس نے فوراً ٹون بدل کر اچھی بچی بنتے ہوئے گلدان ٹیبل پر رکھ دیا کیونکہ اسے بابر کے ارادے کافی معنی خیز لگ رہے تھے۔ تم بھی کیا یاد کرو گے، جاؤ سزا معاف کی۔ وہ اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے وہاں سے کھسکنے لگی تھی کہ یکدم بابر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ نہیں، میرے کو تو اب سزا ہی چاہیے۔ بابر نے اس کے کان پر معنی خیز سرگوشی کی اور پھر اگلے ہی پل اسے زمین پر ذرا اوپر اٹھاتے ہوئے گھما دیا جس کے باعث وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ ویران گھر ان کی معنی خیز شرارتوں کے نتیجے میں امڑنے والے قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ رونق نے اس گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا، ایک ساتھ کھانا پینا، گھومنا پھرنا اور رات میں تھک کر اپنے ایک دوسرے کی باہوں میں سما کر سو جانا فی الحال ان کی اہم مصروفیات تھیں جس سے نہ وہ بیزار ہوئے تھے نہ ہونے والے تھے۔ دونوں اس وقت بیڈ روم کی وسیع بالکنی میں رکھے لکڑی کے جھولے پر لیٹے ہوئے تھے۔ بینی نے بابر کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا جبکہ وہ اس کے سیاہ ریشمی بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا تھا۔ رات کے وقت آسمان کے سینے پر چاند اپنی چاندنی کے ہمراہ خوشی سے دمک رہا تھا اور زمین پر یہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں گم تھے جنہیں ٹھنڈی ہوائیں بار بار چھیڑ کر گزر رہی تھیں۔ چند گھنٹوں بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، نیا سال آ جائے گا۔ یقین نہیں آ رہا کہ اس پورے سال میں اتنا کچھ ہو گیا، بینی خوابناک انداز میں بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، جب یہ سال شروع ہوا تھا اور بریہ لاپتہ ہو گئی تھی تب مجھے بھی لگا تھا کہ یہ سال بہت برا ہے اور اس میں وہ سب ہو جو ہم سالوں گزرنے کے بعد بھی نہیں بھول پائیں گے۔ بابر نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے مزید کہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس سال کا آغاز ہم سب کے لیے جتنا برا تھا اختتام اتنا ہی اچھا رہا۔ بینی نے ایک مثبت پہلو اجاگر کیا۔ جانتی ہو اس سال کی ایک سب سے اچھی اور سب سے بری بات کیا رہی؟ کیا رہی؟ اچھی بات یہ کہ مجھے تم مل گئی، بری بات یہ کہ میں نے بریرہ کو کھو دیا۔ اس کے انداز میں اداسی چھلکی۔ وہ کہیں نہیں گئی ہے، وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے، بہت خوش ہے۔ بینی نے اس کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ تم کبھی اس سے ملی نہیں نا، لیکن اگر ملتی نا تو تم دونوں کی خوب بنتی کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح ہی چلبلی سی تھی۔ تم اس کے لیے بالکل پرفیکٹ بھابھی تھی۔ وہ اسے یاد کرتے ہوئے مسکرایا، مگر افسوس کہ جیسا سوچا تھا ویسا ہوا نہیں اور میں نے اپنی بہن کو کھو دیا۔ وہ پھر اداس ہوا۔ کھویا تو میں نے بھی اس سال بہت کچھ ہے جس کا درد شاید میں سالوں بعد بھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ وہ بھی پاشا کو یاد کر کے رنجیدہ ہونے لگی جسے بابر نے بھانپ لیا۔
ویسے اس سال میں ساری باتیں بری نہیں تھیں، کافی کچھ مزیدار بھی تو ہوا تھا۔ بابر نے اس کی اداسی ظاہر کرنے کے لیے حشاش بشاش ہوتے ہوئے موضوع بدل لیا۔ جیسے کہ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار ہم سنیما گئے تھے فلم دیکھنے، تو فلم کے اینڈ میں ایک سین آیا تھا جب ہیرو ہیروئن سے معافی مانگ کر اسے منانے آتا ہے۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یاد ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹے بینی نے پرسکون انداز میں تائید کی۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا تھا اس کے رگوں پہ میں ایسا ہی سکون اتر جاتا تھا۔ اور یاد ہے یہ کہ وہ کس طرح مناتا ہے ہیروئن کو؟ اس نے معنی خیزی سے کوریدا۔ ہاں یاد ہے۔ وہ اس کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ مجھے بھی تمہاری اتنی منتیں کرنے کے بجائے تمہیں سیدھا ایسے ہی منانا چاہیے تھا۔ اس کی شوخی بڑھی۔ ہاں، اور میں ایسا کرنے دیتی؟ اتنی زور سے تھپڑ پڑتا نا کہ شادی کے بعد بھی ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے۔ بینی نے سر اوپر کر کے اسے دیکھتے ہوئے کہا، چلو اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ بھی اس پر گرفت تنگ کرتے ہوئے سر نیچے کر کے اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگا۔ ان سب کے علاوہ ایسے اور بھی بہت سے کام ہیں جو تم نے کہا تھا کہ تم شادی کے بعد کرو گے، مگر تم نے اب تک نہیں کیے۔ اس نے سر واپس نیچے کرتے ہوئے موضوع بدلا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں شادی کے بعد تم سے بہت محبت کروں گا، جو کہ میں پچھلے 2 دن سے پوری شدت کے ساتھ کر رہا ہوں، بلکہ تم ہی کبھی کبھی مجھے روک دیتی ہو، جیسے ابھی روک دیا۔ وہ اب بھی شریر معنی خیزیوں سے باز نہیں آیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ شادی کے بعد جب میں تمہارے شہر آؤں گی تو تم مجھے اپنا شہر گھماؤ گے۔ ہماری شادی بھی ہو گئی اور میں دوسری بار یہاں آئی ہوں، مگر تم نے اب تک مجھے ویسے اپنے شہر کی سیر نہیں کروائی جیسے میں نے تمہیں کروائی تھی۔ اس نے جیکٹ کے بٹن چھیڑتے ہوئے نروٹھے پن سے شکوہ کیا۔ پچھلی مرتبہ جب تم یہاں آئی تھی تب تو مجھ سے ٹھیک طرح بات ہی نہیں کر رہی تھی، تو کیسے سیر کرواتا؟ اس نے بھی شریر سے طنز مارا۔ تو اب کروا دو، اس نے ایک دم فرمائش کی۔ بابر نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اور پھر اچانک اٹھ بیٹھا۔ وہ بھی اٹھ گئی۔ چلو، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ اس کچھ سمجھی نہیں۔ شہر گھومنے۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور آج کی رات کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ اس سال کی آخری رات تھی جسے الوداع کہہ کر نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے غالباً پورا شہر ہی گھروں سے باہر آیا ہوا تھا، جس کے باعث سب جگہ خاصی رونق ہو رہی تھی، ورنہ عام طور پر اسلام آباد میں سڑکیں جلدی سنسان ہو جاتی تھیں، اور دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی شام میں تو کوئی بلا وجہ گھر سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سارے رونق سے بے پرواہ وہ بائک پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی جس پر 2 منچلے سوار تھے۔ جینس شرٹ پر جیکٹ پہنے بابر کسی الہڑ نوجوان کی طرح تیز رفتار بائک لہراتے ہوئے چلا رہا تھا، اور پیچھے جینس کرتی پر براؤن جیکٹ پہنے بیٹھی بے خوف و خطر بینی نے اپنے مہندی والے ہاتھوں سے اسے کس کر پکڑا ہوا تھا، جس کے کھلے بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے۔ بائک جیسے ہی پیلی لائٹ سے روشن انڈر پاس میں داخل ہوئی تو دونوں نے بلند آواز سے اوٹ پٹانگ آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ یہی وہ حرکت تھی جو واقفیت کے شروعاتی دور میں ایک بار دونوں نے کی تھی، تب دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت انجان تھے، مگر اب دونوں کی جان بستی تھی ایک دوسرے میں۔ انڈر پاس ان کی اونچی آواز اور جاندار ہنسی سے گونج اٹھا تھا۔ آس پاس سے گزرتے چند لوگوں نے انہیں تعجب سے دیکھا بھی تھا، مگر آج انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے انہیں ایک دیوار پر بوگن ویلیا کی بڑی سی بیل نظر آئی جس کی کچھ شاخیں نیچے کی جانب ڈھلکی ہوئی تھیں۔ بابر نے جان بوجھ کر بائک دیوار کے ساتھ لا کر اس کے نیچے سے گزاری تو بینی نے ہاتھ مار کر ڈال زور سے ہلا دی۔ نتیجتاً بوگن ویلیا کے گلابی پھول ٹوٹ کر ان پر برسے اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ان پھولوں کی گواہی میں جو وعدہ کیا گیا تھا بالآخر وہ پورا کر لیا گیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے یہ پھول بھی مسکرا دیے۔ کافی دیر راستوں پر یوں ہی بائک گھماتے رہنے کے بعد بابر نے ایک جگہ لا کر بائک روکی اور دونوں اس پر سے اتر گئے۔ یہ جگہ باقی جگہوں کے برعکس بالکل سنسان تھی۔ بینی کو لگا غالباً وہ کسی پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہیں اور سامنے انہیں تقریباً پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ اتنی اونچائی پر ہونے کے باعث شہر کی سڑکوں پر جلتی لائٹس دور سے ننھے ننھے ستارے لگ رہے تھے جو گویا آسمان سے زمین پر آ گرے ہوں۔ دونوں بائک سے ٹیک لگا کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، جبکہ یہ بستہ ٹھنڈی ہوا انہیں مسلسل چھو کر گزر رہی تھی۔ تمہارا شہر واقعی بہت خوبصورت ہے۔ بینی سامنے کا نظارہ دیکھتے ہوئے مبہوت ہو گئی۔ ہاں، بالکل تمہاری طرح، بابر نے اس کے بال نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور تمہارا شہر بہت ستمگر تھا، وہ مزید بولا۔ ہاں، بالکل تمہاری طرح، بینی نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس کے بال خراب کیے تو وہ ہنس دیا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ تمہارا شہر ستمگر نہ تھا نہ ہے، بلکہ وہ تو میرا محسن ہے کہ اس نے مجھے تم سے ملا دیا۔
بابر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے اسے خود سے مزید قریب کیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس کے پورے وجود میں سرشاری دوڑ گئی۔ عین اسی پر سیاہ آسمان رنگین آتش بازی سے چمک اٹھا۔ دونوں نے بے ساختہ گردن موڑ کر سامنے دیکھا۔ مخصوص آواز کے ساتھ زور و شور سے آتش بازی جاری تھی، جو اتنی اونچائی سے بہت ہی دل فریب لگ رہی تھی۔ نیا سال مبارک ہو، بابر مسکراتے ہوئے بولا۔ سال تو ہر سال بدلتا ہے، اس پر کیا مبارکباد دینا؟ اس نے سادگی سے کہا۔ اچھا، تو پھر کیا کروں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ وعدہ کرو کہ ان بدلتے سالوں کی طرح تم کبھی نہیں بدلو گے، بینی نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ وعدہ رہا۔ اسے خود میں مزید بھینچتے ہوئے بابر نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ان دونوں کے پیچھے تاحد نگاہ نظر آتا شہر بھی ان کے ملن پر خوبصورتی سے مسکراتا ہوا محسوس ہوا، جو ملنے کے بعد بچھڑ کر طویل فراق جھیل کر اب کبھی نہ بچھڑنے کے لیے مل گئے تھے۔ لے کر ہاتھوں میں ہاتھ، وعدہ عمر بھر کا کر لیا، تھوڑا عشق تم کر لو، تھوڑا عشق ہم نے کر لیا۔ جیسے پورے سال میں ہر طرح کے موسم ہوتے ہیں، ویسے ہی زندگی میں بھی ہر طرح کے حالات آتے ہیں، جو کبھی باہر کے موسم جیسے خوشگوار ہوتے ہیں تو کبھی خزاں کی طرح خود میں بے تحاشا اداسیاں لیے ہوتے ہیں۔ جیسے موسم بدل جاتے ہیں ویسے حالات بھی بدلتے ہیں، جیسے بینی اور کاشان کے بدلے۔ ان کے ابتدا ایک غریب بستی میں ہوئی، مگر بینی نے اس غریبی کو اپنا عیب جان کر ماتم نہیں منایا، اور کاشان نے اس سے نکلنے کے لیے دن رات محنت کرنے کو ترجیح دی، جس دوران وہ بریرہ سے جا ملا۔ اگر وہ بھی باقی سب کی طرح چوری کی لت میں لگ کر ٹیکسی چلاتے ہوئے رزق حلال کمانے میں کوشاں نہ ہوتا تو وہ کبھی بریرہ سے نہیں ملتا۔ بریرہ کی وجہ سے بابر بینی کی زندگی میں نہیں آتا اور ان کی زندگی اپنا رخ کبھی نہیں بدلتی، بلکہ بد سے بدتر ہوتی جاتی۔ اس پورے قصے میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ تھا بینی اور کاشان کا رشتہ، جو خون کا نہ ہوتے ہوئے بھی ہزاروں سگے رشتوں سے بڑھ کر تھا۔ یوں تو دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، لیکن جہاں کسی ایک پر تکلیف آتی تھی تو دوسرا فوراً اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور یہی حقیقی رشتوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سکھ میں ہمیں لاکھ ستائیں لیکن دکھ میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بینی کو صحیح، غلط، گناہ، ثواب، محرم، نامحرم کی تمیز سکھانے والا کوئی سمجھدار سرپرست نہیں تھا، اسی لیے اس کے جی میں جو آتا تھا وہ کر جاتی تھی۔ لیکن جب وہ بی جان کی صحبت میں آئی تو اس نے اپنی غلطیاں سدھار کر خود کو بدل لیا۔ ایسے اگر آپ بھی اپنی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی صحبت بدلنی ہوگی، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے۔ کاشان بھی بن ماں کے پلا ایک مرد تھا، جس نے اپنے تئیں جو اچھا برا سیکھا تھا وہی بینی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب بابر کی آمد پر اس کا رد عمل بالکل ویسا تھا جیسا کسی بھی شخص کا اپنے کسی عزیز کی فکر میں ہو سکتا ہے، لیکن جب اس پر بابر کی حقیقت کھلی تو بجائے اس سے بیر باندھنے کے کاشان نے ضرب بڑھ کر کے اس کی صورتحال کو سمجھا کہ بابر کے ہر عمل کے پیچھے اس کا درد بھرا دل ہے، جو اپنی بہن کے غم میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اسی لیے وہ اس وقت کوئی بھی سمجھداری دکھانے سے قاصر تھا، اسی لیے کاشان نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ مزید بگڑنے سے بچا لیا۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسے لوگ ٹکراتے ہوں گے جن کا عمل، جن کا رویہ سمجھ سے باہر اور بہت تلخ ہوتا ہے۔ ان پر جھلا کر، بدمزاجی کا ٹیگ لگا کر انہی جیسا برتاؤ کرنے سے قبل ذرا ایک بار ٹھنڈے دماغ سے انہیں ٹٹول کر ضرور دیکھا کریں کہ کہیں ان کے اندر کسی غم کی کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی، جس کی تپش ان کے رویے میں نظر آتی ہے۔ اور اگر ایسا کچھ مل جائے تو مقابلے بازی کا تیل چھڑک کر آگ بھڑکانے کے بجائے ہمدردی کی پھوار سے اسے بجھانے کی ایک کوشش ضرور کیجیے۔ کیا پتہ آپ کی ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو آپ کی صورت ایک مہربان دوست مل جائے، جیسے بابر کو مل گیا تھا کاشان کی صورت۔ قدرت نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ بے خوف بہادری بھی ایک صلاحیت ہے، لیکن صرف تب تک جب تک اس سے کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو۔ جیسے پاشا کی بہادری بستی والوں کے لیے ایک نعمت تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس صلاحیت کا غلط استعمال کرنے لگے، جس کی زد میں بلا کر ان کے لخت جگر آ گئے۔ کہتے ہیں دل وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا درد محسوس کر سکے، ورنہ اپنا اور اپنی اولاد کا درد تو جانور ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ پاشا کے دل میں بھی بس بینی اور کاشان کے لیے محبت تھی، باقی دنیا میں انہیں کسی کی اتنی سی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی جان بھی بخش دیتے۔ اگر ان کے دل میں دوسروں کا احساس زندہ رہتا تو اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں انہیں یہ عبرتناک موت نصیب نہ ہوتی کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا قدرت بھی اس پر رحم نہیں کرتی۔ نہ جانے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ خوشی اور سکون کا تعلق صرف دولت سے ہے، تبھی اکثر لوگ دولت کمانے کی دھن میں اپنا آرام اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی گنوا بیٹھتے ہیں، جیسے بابر نے گنوانی تھیں۔ جس بہن کو پراسرار زندگی دینے کے لیے وہ دن رات کام میں مصروف رہتا تھا،
اس بہن کو بس اپنے بھائی کا تھوڑا سا وقت اور بھرپور توجہ چاہیے تھی، جس کی تلاش میں وہ گھر سے ایسے نکلی کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ ہمیں اکثر اپنے مزاج اور معمول سے ہٹ کر کبھی کبھی ایسے کام کر لینے چاہیے جس سے ہمارے پیاروں کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے خلاف مزاج کام ہمیشہ کے ان پچھتاووں سے بہتر ہوتے ہیں جو بابر کے مقدر میں رہ گئے تھے کہ کاش اس نے کام کو پرے رکھ کر اپنی بہن کو وقت دیا ہوتا، اس کے ساتھ بچہ بن کر تھوڑا پاگل پن کر دیا ہوتا، اس کی بلا وجہ کی باتیں سن لی ہوتی تو شاید آج بھی وہ اس کے ساتھ ہوتی، اور کاش بریرہ نے اپنی مزاج کے خلاف تھوڑا صبر کر کے بابر کی ذمہ داریاں سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ حوریہ کی باتوں میں آ کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی جو سیدھا اسے موت کی آغوش میں لے گیا۔ ہر کہانی کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، اور جب تک وہ دونوں واضح نہ ہوں کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کی ویسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جیسے بابر نے کی تھی، اور اپنے مفروضے کے تحت کاشان کو قاتل مان کر ان سب کی زندگیاں تہس نہس کر دی تھیں، جس کے بعد آخر میں اس کے حصے میں انصاف کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی آئی۔ غرض ہر کردار، ہر واقعہ اپنے اندر بے پناہ پیغام لیے ہوئے تھا، جسے نظر انداز کر کے وہی غلطیاں دہرانی ہیں، یہ سمجھ کر بینی اور کاشان کی طرح خود کو، اپنی صحبت کو، اپنی شخصیت کو مثبت انداز میں بدلنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ کسی سیانے نے کہا ہے کہ ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم جس سوچ اور شخصیت کے ساتھ مرتے ہیں اس کے ذمہ دار سراسر ہم خود ہوتے ہیں۔ سال تو ہر سال ہی بدلتا ہے، اس سال عہد کیجیے خود کو مثبت انداز میں بدلنے کا، کیونکہ اگر کوئی ہمارے حالات بدل سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ محکموں کو ملے گی شاہی، ایک دن سب کا سب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا، جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ وسیع شاہ۔ ختم شد۔ جی تو جناب، بالآخر آپ کا فیوریٹ ڈیمانڈنگ ناول آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ نے اس کو پڑھ کر، سن کر انجوائے کیا ہوگا۔ یہ ناول میں پڑھ چکی ہوں اور آج میں نے آپ کو اپنی آواز میں آپ سب تک پہنچایا ہے، اور یقین کریں اس ناول کو جب میں آپ لوگوں تک پہنچاتی تھی اس کو پڑھ کے، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ میں پہلی دفعہ ہی پڑھ رہی ہوں۔ ان کرداروں کو میں نے صرف پڑھا نہیں ہے، ان کرداروں کو میں نے جیا بھی ہے، مطلب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کردار حقیقی کردار ہیں۔ سب سے زیادہ بریرہ، اس کا کردار ایک بہت خوبصورت لڑکی کا کردار تھا، ایک معصوم سی، شوخ چنچل سی لڑکی جو بے موت ماری گئی، جو بیچاری جس نے زندگی میں بھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، جس کو رشتوں کی مٹھاس ہی نہیں ملی تھی، وہ بے موت ماری گئی، بنا کسی غلطی کے، بنا کسی جرم کے اس کو سزا مل گئی۔ بہرحال یہ ناول، اس کا سفر بہت خوبصورت رہا۔ اریال نے ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ناول لکھا ہے یہ اریال کا بلا شبہ اگر ماسٹر پیس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اریال آپ کو بہت مبارک ہو اس ناول کے ختم ہونے پر، اتنا خوبصورت ناول کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اب میں جلد ملوں گی آپ سے کسی نئے اور مزیدار سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔